سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ معروف اینکر پرسن جو ہیں فضا ریاض موجود ہیں، خواتین کے ایشوز پہ بات کرتی ہیں، مارننگ شو بھی کرتی ہیں، ان سارے معاملات کو دیکھتی ہیں۔ فضا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عادل، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ فضا، یہ علیزِ سحر کی ویڈیو آج کل جو ہے بڑی زیر گردش بھی ہے، بہت زیادہ وائرل بھی ہو چکی ہے۔ اس طرح کے واقعات جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، روز بروز بڑھ رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ عادل، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب اس قسم کے ایشوز کو ایک مرد ہائی لائٹ کرتا ہے، کیونکہ ہمیشہ یہاں پر جو وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے نا، وہ بہت زیادہ کامن ہے۔ جو وکٹم ہوتا ہے نا، ہمیشہ اس کو بلیم کر دیا جاتا ہے۔ اس ڈیبیٹ کو علیحدہ رکھتے ہیں کہ علیزے نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، اسے یہ ویڈیو بنانی چاہیے تھی یا نہیں بنانی چاہیے تھی۔ وہ ویڈیو آئی ایم شیور کہ سب نہیں دیکھی ہوگی، جنہوں نے نہیں دیکھی وہ بڑے پھر کوئی نیک لوگ ہوں گے جن کے پاس وہ ویڈیو نہیں، جن تک نہیں پہنچی ہے۔ ویسے سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ وائرل ہے، ٹویٹر پر یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم بحیثیت قوم کس جگہ پر کھڑے ہیں، ہماری مورالٹی گراؤنڈز کیا ہیں، ہمارے مورل ویلیوز کیا ہیں، ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ آپ کسی ایک شخص کا جو ہے وہ پردے پوشی کرو کسی کے گناہ کی، تو اللہ تمہارے گناہوں کو پردہ پوشی کرے گا۔ ہم لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ وہ جو بھی اس کو وائرل کرے گا، اس کے جو ایکس پر جو اس نے کیا ہوا ہے، کمنٹس کیے ہوئے ہیں، ویڈیو شیئر کی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ری ٹویٹ کیے جائیں گے، وہ زیادہ سے زیادہ وائرل ہوں گے، اس کو بھی آن دی ادر ہینڈ اس کا فائدہ ہوگا۔ اب جہاں تک بات رہی ہے کہ علیزے نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اب وہ جس کو بھی وہ ویڈیو بنا کر سینڈ کر رہی ہے، یا جو بھی اس کے ساتھ ویڈیو کال پر موجود ہے، آپ یہ دیکھیے اس کے خلاف آپ کیا کیا کارروائی کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص پاکستان میں ہے نہیں، دوسرا ویسے اس شخص کو بھی شرم آنی چاہیے جس نے اس ویڈیو کو لیک آؤٹ کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک یہ بحث ضرور ہوگی کہ شاید لڑکی نے ویوز لینے کے لیے اپنی ویڈیو کو خود ہی وائرل کر دیا ہے۔ مطلب آپ کس طرح سے ایک وکٹم کو، جو وکٹم بنا ہے، کس لڑکی کا دل کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو اس آپ قسم کے ٹھیک کہہ ویوز رہی ہیں، لینے اس کے طرح کی لیے بہت سی باتیں جو اپنی ہے ویڈیوز کو، اس فضا، قسم کی ویڈیوز کو، تصاویر کو فضا وائرل کرے؟ اس طرح کی بہت سی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے موویز میں جانا چاہتی تھیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ پہلے بھی اس طرح کی چیزیں کر چکی ہیں۔ حالانکہ میں بھی اتنا زیادہ ان کو میں نہیں جانتا تھا، اور ابھی جب یہ پورا معاملہ آیا تو میں نے بھی ان کو جب دیکھا، سرچ کیا، تو وہ تو بڑا اچھا بہاول نگر سے، ایک بیکورڈ ایریے سے، ایک گاؤں سے ان کا تعلق ہے۔ وہ اپنے جو روزمرہ چیزیں ہیں اس کو دکھا رہی تھیں موسٹلی۔ تو یہ مطلب اگر کوئی لڑکی آگے فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتی ہے نا، اگر کوئی فرنٹ فٹ پر آ کر ارن کرتی ہے، اب اس کے باقی اس کے ویوز کافی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے، اس ویڈیو سے پہلے تک تو مجھے بھی علیزے کا نہیں پتا تھا، بٹ آئی ایم شیور کہ جو اس کے فین تھے وہ اسے فالو کرتے تھے، اس کو سنتے تھے، اس کی باتیں۔ مجھے تو جب یہ ٹاپ ٹرینڈ میں آیا یہ ویڈیوز، تو پھر مجھے پتا چلا، میں آئی واز شاک، مجھے لگا کہ جیسے کوئی ایکٹریس ہے علیزے، لیکن وہ یہ یوٹیوبر تھی جس کا اس طرح سے ویڈیو وائرل ہوئی، اور اس طرح سے عادل آپ کو یاد ہوگا کہ عامر لیاقت کے ساتھ بھی یہی تھا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کس طریقے سے ان کی ویڈیوز جب وائرل ہوئی تھی، اور وہ کتنا زیادہ اس ٹینشن میں آ گئے تھے، ڈپریشن میں چلے گئے تھے، جس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی ہمیں ڈیتھ رپورٹ، اور اس کے بعد ہم نے انہیں اتنا اچھا پورٹری کیا کہ اس عالم اسلام کے لیے ان کی خدمات بہت ہے، سب سے عالم، جب تک وہ زندہ تھے ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے۔ تب ہم ان کو وکٹم بلیمنگ ہوتی رہی ہے نا، کہ اس نے تیسری شادی کی ہے تو مطلب کہ یہ شخص ہی ایسا ہے۔ پھر اس کے بعد مینار پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا ایک اور ٹک ٹاکر تھی، جب اس کے کپڑے تک پھاڑ دیے گئے تھے اور اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا، تب بھی ہم نے عورت کو ہی غلط کیا، اور ہم نے وکٹم بلیمنگ کا کارڈ کھیلا کہ یہ وکٹم ہی غلط ہے جس کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر اس طرح جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، جب ان کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے آپ کو بھی پتا ہوگا ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، زینب کیس سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا۔ اب اس میں اس بچی کا کیا قصور تھا؟ وہ تو صرف پارا پڑھنے کے لیے گھر سے جا رہی تھی نا۔ تو عورت اگر تھوڑا سا بولڈنس ہو کے، تھوڑا سا آگے سوسائٹی بیریئرز کو توڑ کر جب آگے آتی ہے نا، چاہے وہ صحیح ہے چاہے وہ غلط ہے، جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیشہ یہ سوسائٹی ہمیشہ سے جو وکٹم بلیمنگ ہے نا، وہ والا کارڈ کھیلتی ہے۔ جو وکٹم ہے وہی غلط ہے۔ اگر کسی کے ساتھ، اب وہ جو ایک خاتون تھی، آپ کو یاد ہے آئی جی پنجاب نے اس کے بارے میں کہا تھا، جو فرینچ نیشنل خاتون تھی جن کا ریپ ہو گیا تھا، کتنا زیادہ میڈیا میں یہ ہائی لائٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد آئی جی پنجاب نے کہا تھا کہ ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ رات کو، آدھی رات کو فیصل آباد کے لیے نکلے، جب ان کا فیول ختم ہو گیا تھا، اور کس درندگی کے ساتھ۔ تو اب جب آئی جی پنجاب یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کیا ضرورت تھی کہ نکلے گھر کو، آدھی رات کو یہ نکلے، تو اس قسم کے جب آئیں گے نا سوسائٹی کے اندر کمنٹس، تو پھر دل بھی دکھتا ہے اور پھر دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ مورل گراؤنڈز اور اس مورالٹی کے ساتھ ہم سوسائٹی میں زندہ ہیں۔
آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ واقعہ وہی ہے جو سیالکوٹ موٹر وے پر جو ہے وہ پیش آیا تھا، لیکن یہ ایک بہت اچھی چیز ہوئی اس جی ٹائم. ہم اس پہ جتنی بھی تعریف کریں وہ پولیس کی بھی کریں اور میڈیا کی بھی تعریف کریں کہ اس جو خاتون تھی وہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا میڈیا نے، اس کی جو پرائیویسی تھی اس کا احترام کیا، اس کو میڈیا پہ نہیں لے کے آئے. تو لیکن اب یہ جو پورا معاملہ ہے یہ تو میڈیا پہ آ گیا ہے، ہر کسی کے موبائل پہ ہر کوئی سوشل میڈیا پہ اس کو ٹرول بھی کر رہا ہے، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بھی کر رہا ہے، نئی سٹوریز آ رہی ہیں کہ اس نے سوسائڈ جو ہے وہ کمٹ کر لی ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. آج اس کی جو ویڈیو میں نے دیکھی وہ روتے ہوئے بلکہ پیرنٹس ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے لیے بڑا مشکل ہے اس ٹائم میں اپنے پیرنٹس کو فیس کرنا، اپنے بہن بھائیوں، اپنے دوست، بہت حلقہ زیادہ احباب سب مشکل کو ہے، ملنا. تو بہت عادل. سوسائٹی میں اس اس کے لیے سوسائٹی کے پریشرز اندر کیا جس ہیں اب؟ خاتون کے ساتھ ایسا ہو جائے، اس خاتون کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے تو اس خاتون کا زندہ رہنا تو محال ہوتا ہے، اس کے بھائیوں کا، اس کے باپ کا، اس کی ماں کا، اس کے رشتہ داروں کا، جو ان کی اگر کہیں شادی ہوئی ہوتی ہے، پھر یہ بات چل رہی ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ اور پھر اس کی وجہ سے جو اس کی باقی بہنیں ہوتی ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی. لیکن اس میں عادل، اس میں قصور ہم سب ایک کولیکٹیو سوسائٹی کو اور ایک معاشرے کو تو اگر قصوروار کہہ رہے ہیں نا، تو اس میں کہیں نہ کہیں لڑکیاں بھی کبھی بلیک میل ہونے کی وجہ سے ایسا کرتی ہیں، کہیں پیار کے دھوکے میں آ کے ایسا کرتی ہیں، کہیں کچھ ایفیشینٹ ہونے کے چکر میں، کہیں بولڈنس دکھانے کے چکر میں. سم ٹائمز اٹ کوڈ بی ہیپن کہ شاید وہ تھوڑا ویوز کے چکر میں ایسا کرتی ہوں گی. اس میں لڑکیوں کی بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ کوئی بھی آپ کو بے وقوفوں کی طرح کوئی بھی چار میٹھے بول بولے گا اور آپ سے پیار ہونے کا دعویٰ کرے گا تو آپ بولیں گے کہ ہاں جی ہم تو آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. تو یہ اگر اس کو واقعی آپ سے اتنا پیار ہے تو وہ فرسٹ آف آل اس طرح کی ڈیمانڈز کبھی کرے گا نہیں. کیوں اس طرح کی ڈیمانڈز کرے گا؟ یہ تھوڑا سا نا آئی تھنک جو ابھی سوشل میڈیا، موبائل فونز اور ایک دوسرے سے، اب کس لڑکی کا بوائے فرینڈ نہیں ہے اور کس بوائے فرینڈ کی گرل فرینڈ نہیں ہے، مطلب ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے ریلیشن شپ میں ہے. تو ہمیں اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہوئے ہمیں ان کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی ینگسٹرز کو، کہ اگر آپ کسی ریلیشن شپ میں ہیں تو اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہے اور آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. بہت اچھی بات، مطلب کہ ایک چیز ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہماری سوسائٹی میں جس طرح ہم یورپ میں، امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ کلچر بڑا عام ہے، آہستہ آہستہ آل دو ہم ایک مسلم ملک میں رہتے ہیں، ہمارے الگ سے نارمز ویلیوز ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب جو سوسائٹی میں چیزیں پنپ رہی ہیں، جو روزمرہ ہو رہی ہیں اور جس کے کانسیکوینسز آج ہمیں فیس کرنا پڑ رہے ہیں، تو اب تھوڑا سا اس حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیٹ بھی کر دیا جائے لوگوں کو. جی جی بالکل بالکل. اب کہیں نہ کہیں سوسائٹی کو نا اب چینج ہونے کی ضرورت ہے. اب تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ 21st سینچری ہے، ماڈرنائزڈ ورلڈ ہے. اگر آپ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی، یہ ہم نے نا بیسکلی ان ریلیشن شپس کو نا اس سے جوڑ دیا ہے کہ اگر کسی لڑکی کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے نا تو وہ بہت شریف ہے. شریف ہونا یا اچھی لڑکی ہونا اس سے نہیں ڈیپینڈ کرتا. شریف اچھی لڑکی ہونے کا یا اچھا لڑکا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ویلیوز کیا ہیں، اس کی تربیت کیسی ہے، وہ کتنا عزت دے رہا ہے، وہ اپنی سوسائٹی کے اندر کتنی ایفرٹ ڈال رہا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں سے کس طریقے سے پیش آ رہا ہے، اس کے دوست اس کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، وہ کس کس کی مشکل وقت میں مدد کر رہا ہے. ہم نے نا ان چیزوں کو سٹینڈرڈ رکھنے کی بجائے ہم نے سٹینڈرڈ رکھ لیا جی اگر کسی کا یہ تو اس نے کبھی آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھا نہیں ہے. آج کل کے دور میں کم آن، یو ہیو ٹو ایکسپٹ دیٹ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو آنکھ اٹھا کے دیکھا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اب آپ کو فیس بک ایک کلک پہ آپ کو اٹس دا انٹائر ورلڈ اوپن ہے ونڈو. آپ کسی سے بھی فرینڈ شپ کر سکتے ہیں، آپ کسی سے بھی ریلیشن شپ میں آ سکتے ہیں، چاہے وہ آن لائن ہو، چاہے وہ آپ کا آفیشیل ہو، پھر اس کے بعد آگے ہو بھی جاتے ہیں، شادیاں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن آپ کو اس چیز کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کو اپنی سوسائٹی کو سمجھانا پڑے گا کہ سب سے پہلے اس چیز کو ایکسپٹ کریں کہ جو نئے بچے بچیاں، جو نئی یوتھ آ رہی ہے، کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہے، پھر ان کے پاس موبائل ہے، ان کے پاس دیگر جو سائٹس ہیں، ویب سائٹ ہیں جس سے وہ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹ رہتے ہیں، انٹر لنک رہتے ہیں. تو پھر آپ کو اپنے بچوں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ آپ نے اس قسم کی گندی حرکتیں نہیں کرنی ہے. آپ کو یاد ہے کراچی کے اندر ایسا ہوا تھا کہ ایک لڑکا اپنی شارٹس اتار کر ایک لڑکی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا تھا. یہ بھی وکٹم بلیمنگ والا آیا تھا کہ وہ لڑکی پہلے اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی، اس نے اسے فارغ کیا تو پھر لڑکے نے ایسی حرکت کی اور اسے ڈرانے کے لیے سب کچھ کیا. ابھی تک وہ لڑکا پکڑا نہیں گیا. تو اگر کوئی آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھا، اگر وہ نہیں چلتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کی ویڈیوز کو وائرل کر دیں. میرا جی بھی آپ کو پتا ہے اسی طرح کیپٹن نوید کے ساتھ یہی سب کچھ ہوا تھا. وہ بھی اسی وجہ سے ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور یہی وہ ڈینائی کرتی رہی ہیں. اور ادھر جناب نے جو ریلیشن شپ میں تھے کیپٹن نوید، انہوں نے میرا کی ویڈیوز کو لیک آؤٹ کر دیا تھا. اچھا اب یہ تو ہو گیا، آپ یہ بتائیں کہ جو علیزہ سحر ہے وہ اس طرح مشکل میں ہے، بچی ہے، اس کے لیے کیا میسیج دیں گی؟ وہ کس طرح سے اب آگے اپنی زندگی کو لے کر چلے اور اس طرح جو اس پہ پریشر ہے سوسائٹی کا اسے کیسے مینیج کرے؟
अदल ना तो उसके शूज़ में मैं खड़ी हूँ, ना ही आप, और ना ही कोई उसकी जो पेन है वो उसको कोई फ़ील कर सकता है। उसकी उसको इस टाइम पे वो विक्टिम है। सबसे पहले तो एक सोसाइटी से मेरी अपील है कि विक्टिम ब्लेमिंग कार्ड मत खेलें, विक्टिम को ब्लेम मत करें। सेकंड ऑफ ऑल, कि जो अलीज़े के बारे में आप मैसेज कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अलीज़े को मैसेज से ज़्यादा ना इस वक़्त सिम्पैथी की ज़रूरत है। हुँ। जो भी है उसके साथ हुआ तो गलत है ना, उसकी वीडियोज़ लीक आउट हुई हैं, उसको कितनी किस्म की बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, उसके ऊपर पूरे ट्रेंड्स बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव वाले वो वीडियोज़ देख रहे होंगे। तो इस टाइम पे मुझे लगता है कि घर वालों की सपोर्ट, उसके फ्रेंड्स की सपोर्ट उसके साथ बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और आई थिंक अलीज़े जैसी जो अलीज़े के साथ हरकत हुई है, अगर तो लड़कियाँ मुझे सुन रही हैं, लड़कियाँ मुझे देख रही हैं और स्पेशली लड़के भी, तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, नेक्स्ट विक्टिम कोई भी हो सकता है। तो अक्लमंद वही है जो कि दूसरे की गलती से सीखता है। हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसमें ये चीज़ें, एक तो हमारा दीन भी हमें यही कहता है, बेहयाई से दूर रहें, और दूसरा हमारी सोसाइटी भी इन चीज़ों को अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। हम कोई अमेरिका में या दुबई में नहीं रहते हैं, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। तो फिर जो इस सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, उसका ख़्याल करते हुए आई थिंक कि ऐसी तमाम वीडियो से, ऐसी चैट से, ऐसे तमाम चीज़ों से सबको परहेज़ करना चाहिए है, और इस किस्म की कि वो फँस सके बाद में उसकी फैमिली के लिए या उस लड़की के लिए मुश्किलात पैदा हों। तो इस किस्म की आई थिंक ऐसी हरकतों से सबसे पहले हमें अवॉइड करना होगा। मतलब आप ये कह रही हैं कि जो इस तरह के प्राइवेट आपके लम्हात हैं, किसी सूरत भी वो किसी के साथ कैप्चर ना करें, ना ही अपने मोबाइल फ़ोन में इस तरह की चीज़ें बना के रखें। भी आपने एक मीरा जी की मिसाल दे दी, राबी पीरज़ादा एक हमारी सिंगर थी, एक्टर थी। जी, उनकी भी अपनी वीडियोज़ उन्होंने खुद ही अकॉर्डिंग टू हर जो उन्होंने खुद ही बनाकर अपने मोबाइल में सेव करके रखी थी, वो भी लीक हो गई और उसके बाद उन्होंने बहुत मुश्किलात फ़ेस की। अब राबी पीरज़ादा है, आपको याद होगा एक बड़ी हमारी फ़ेमस एक्ट्रेस थी सूफिया मिर्ज़ा, हुँ। उनकी डिलीट हो गई थी। कितने पॉलिटिशियंस की, शेख रशीद की हुई हैं, आमिर लियाकत की एग्ज़ाम्पल मैं पहले दे चुकी हूँ। फिर उसके बाद कितने ऐसे परवेज़ रशीद पॉलिटिशियंस साहब हैं की जिनकी इसी तरह की चैट्स लीक आउट परवेज़ हुई रशीद हैं। की तो एज़ इट इज़ इसी तरह की वीडियो जो आई। हरीम शाह की वीडियोज़ हैं, वो खुद लीक आउट हुई हैं, जो बाद में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मेरी दोस्त ने की है। मतलब ऐसी बहुत सी वीडियोज़ हैं जो आपको मिल जाती हैं। मुफ्ती कवी की आपको याद होगा कि वो कितना ज़्यादा ये इस चीज़ में, वो तो खुद विक्टिम रहे हैं इस चीज़ के। तो मैं यही कहूँगी कि आई थिंक हमें कलेक्टिवली ना सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारा ये मुआशरा इतना रेडी नहीं है अब इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। दूसरा ये कि लड़कियों को खुद फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो परहेज़ करना होगा कि इस किस्म की चीज़ें ना तो चैट अपने फ़ोन में रखें, ना इस किस्म की वीडियोज़ ना अपने फ़ोन में बनाएँ, ना किसी को सेंड करें। अब ये जो अलीज़े के साथ ये मसला हुआ है, आई एम श्योर वो तो खुद शॉक में होगी और उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा इसकी वज़ह से डिस्टर्ब होंगे। अब इसमें उसके घर वालों का, उसके भाइयों का तो कोई कसूर नहीं है ना, हुँ। लेकिन ये सोसाइटी उसको भी ब्लेम करेगी। उसकी बेटी, उसकी उसकी बहन है जिसने ये किया है, कोई उसकी दोस्त है जिसने ये किया है, उसकी फूफो की बेटी है अलीज़े जिसके साथ ये हुआ है। मतलब इस किस्म की जब टॉन्टिंग होगी ना, आपके रिलेटिव्स आपसे दूर होना शुरू हो जाएँगे। तो एक लड़की को ये सब तमाम चीज़ें पहले सोचनी होंगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचने होंगे, उसके बाद आप किसी पे ट्रस्ट करें। मतलब आपने ये बता दिया कि फैमिली है, फैमिली पे प्रेशर है, जिस तरह हमने देखा कि इसी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया से कंदील बलोच एक करैक्टर सामने आया, बड़ा फेम मिला और यहीं से उनको जो ऑनर किलिंग की उनके भाइयों ने, यही वजूहात थी। हाँ, ऑनर किलिंग पे आपने अब देखें, गैरत के नाम पे तो मामूल है आदिल, कत्ल हो जाना। कभी बाप कर देता है गैरत के नाम पर कत्ल, कभी भाई कर देता है गैरत के नाम पे कत्ल। मोस्ट ऑफ द टाइम तो विक्टिम का कसूर भी नहीं होता, शक की बुनियाद पर ऐसा होता है, हुँ। और शक की बुनियाद पर बहनों को या बेटियों को कत्ल कर दिया जाता है। ऑनर किलिंग कंदील बलोच सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने। लेकिन द थिंग इज कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि एज अ सोसाइटी हमें इन चीज़ों को ना तो रीट्वीट, ना तो रीशेयर करना हुँ। चाहिए है, ना ही ग्रुप्स में इसको सर्कुलेट करना चाहिए है। बहुत सी ऐसी क्या हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई होगी या हुँ। हमें लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि सब इंसान गलतियाँ करते हैं, सब इंसान मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन इस तरह से किसी चीज़ का हाइलाइट हो जाना इस सोसाइटी के अंदर बहुत मुश्किल है, और आई एम श्योर कि अलीज़े के लिए या बाकी वो तमाम गर्ल्स हैं जो इस टाइम से गुज़री हैं, जो इस किस्म की हरकतों की विक्टिम बनी हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है लड़के ब्लैकमेल करते हैं, पैसे माँगते हैं कि अगर तुमने पैसे ना माँगे या हमने बात नहीं माँगी तो तुम्हारी ये वीडियोज़ लीक आउट कर देंगे। अभी रिसेंटली जो बहावलपुर
भागलपुर यूनिवर्सिटी का एक स्कैंडल सामने आया है। आई थिंक भागलपुर यूनिवर्सिटी का वो स्कैंडल था जिसमें पता नहीं हजारों तालिबात थी जी बिल्कुल। जिनकी वीडियो सिर्फ उनके नंबर्स लगवाने के लिए टीचर्स ने अपने पास रखी हुई थी। सिर्फ वो वीडियोस पहले उनकी बनाते थे, फिर उसके बाद उनसे ब्लैकमेल करते थे, उनसे जो वो करवाना चाहते थे वो करवाते थे। तो ये आम है। मैंने अपने प्रोग्राम में कितने केसेस ऐसे रिपोर्ट किए हैं जिसमें गर्ल्स कॉलेज के बाहर इस किस्म की हरकत, ऐसी नाजेबा हरकत होती हैं कि आपको शर्म आती है कि हम इस सोसाइटी में इन मर्दों के दरमियान रहते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड बहुत से ऐसे मर्द हैं जो कि फ्रंट फुट पर आगे होकर अगर किसी लड़की को कोई मसला होता है तो वो राह चलती अननोन लड़की की हेल्प भी करते हैं। यही लड़की अगर किसी लाइन में लगी होगी तो मर्द पीछे हट जाते हैं कि पहले आपने अगर बिल पे करना है या आपने अगर एटीएम यूज करना है या आपने कोई चीज पहले लेनी है तो आप पहले यूज कर ले। मतलब इस मुआशरे के अंदर मर्द ऐसे भी हैं जो कि खवातीन की रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। सारे सबको सब इस तरह से नहीं है। और ऑन दी अदर हैंड बहुत से ऐसे लोग हैं, अब जो लोग इस मसले को उछाल रहे हैं या उसको रीट्वीट कर रहे हैं या उस चीज को विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, बजाय कि उसको एक हेल्दी डिबेट की तरफ लेकर आने के, उसको एक विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ अगर करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस सोसाइटी के बड़े कोई नेक ख्वाह हैं या वो अलीजे के साथ बहुत हमदर्दी करते हैं। उनको सिर्फ मजे चाहिए और वो ले रहे हैं। अब मतलब मुझे तो अब वो ऐसा होता है कि ये इन चीजों पर ओपन डिस्कशन होनी चाहिए है ताकि ऐसे लोगों को ग्रूम किया जा सके। ऐसे लोगों के क्या घर में या किसी औरत से उनका पाला नहीं पड़ता, किसी घर के अंदर वो अपनी किसी बेटी को, बहन को, किसी को नहीं देखते। तो ऐसे लोगों को ना ऐसी मेंटालिटी को ग्रूम करने की जरूरत है और सबसे पहले ऐसे लड़कों को जो कि ऐसे वीडियोस बनाते हैं, बाद में लीक आउट करते हैं या फिर ब्लैकमेल करते हैं, तो आई थिंक सबसे पहले उनकी ज़हनी जो फ़साइयत है या जो ज़हनी तौर पर वो इलनेस है, उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। मतलब कि इन एक्चुअल जो है वो ये है कि लोगों को गाइडलाइन देने की ज़रूरत है, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है इन पूरे मामले पर। फ़िज़ा, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आदिल, थैंक यू।